وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے سوشل گائیڈ لائنز عطا فرمائی ہیں، ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے سلسلہ کلام مکمل ہو چکا ہے، اور اب رشتہ داروں کے حوالے سے اور دیگر کمزور طبقات کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ وآت ذا القربى حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا مال خرچ نہ کرو۔ اب نوٹ فرمائی، کہا گیا کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اپنے کسی ریلیٹو کی تم مدد کر رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کیا ہے، تمہاری ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ان ایکسس اب جو کچھ بھی موجود ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے مقرر کیا ہے۔ تمہارے مال میں اس لیے رکھ دیا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دوسرے کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے قرآن کا۔ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ہیں بندوں کے حقوق جو ہمارا دین ادا کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، ہمیں عبادات بھی عطا کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیتا ہے، تاکہ اس دنیا کو بھی ہم ایک بہتر مقام بنا سکیں زندگی بسر کرنے کے لیے۔ یہ ہیں قرآن کی وہ تعلیمات کہ جن پر عمل ہو تو گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہم اس زمین کو انشاءاللہ تعالی بنا سکیں گے۔ اللہ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا مال خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا مال خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہ مالی اعتبار سے بڑی اہم رہنمائی دی گئی ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر بندہ اس کو جائز طریقے پر کمائے تو یہ ثواب کا ذریعہ ہے، جائز مقامات پر اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اسی مال کو بندہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا منع ہے۔ فرمایا کہ بیجا مال مت اڑاؤ۔ نوٹ فرمائیے، بیجا مال اڑانے سے مراد یہ ہے کہ ناجائز مقامات پر خرچ کرنا، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ ہم اگر جائزہ لیں آج اپنے معاشرے میں شادی بیاہ کے رسومات پر ہم دیکھتے ہیں بے تحاشا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن یہاں چند امیروں کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا تو ہے لیکن وہ بے دردی سے خرچ کرتے ہیں اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کہیں میت کے حوالے سے کچھ رسومات اختیار کر لی گئیں، فضول رسومات ہیں جس کا دین میں ثبوت نہیں ہے، اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کہیں حج کی ادائیگی کا فریضہ ادا تو کر رہے ہیں لیکن اس پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا مختلف اعتبارات سے، دعوتوں میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو جب بے تحاشا خرچ کیا جائے، ناجائز طریقے پر خرچ کیا جائے تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ اور کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ بیجا مال خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ نوٹ فرمائیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں ہم پڑھ چکے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پیدا ہو جائے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، لیکن یہ شیطان کا منصوبہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہو۔ یہاں کہا گیا کہ جو بیجا مال خرچ کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔
جب فضول رسومات پر مال خرچ ہوتا ہے تو چند امیر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، عظیم اکثریت یہ کام نہیں کر سکتی، تو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے میں دوڑ لگ جاتی ہے، ہم بھی پیسہ کمائیں گے چاہے جائز طریقے پر ناجائز طریقے پر، پھر فساد پیدا ہوتا ہے، پھر چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو چند لوگوں کے ناجائز اور بیجا خرچ کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا کہ بیجا مال نہ اڑاؤ، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو، ناجائز مقامات پر خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ بیجا مال خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ تو بیجا مال خرچ کرنے والے بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اس پر ہی قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز طریقے پر کمانے اور جائز مقامات پر مال خرچ کرتے ہوئے مال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد لوگوں کی مدد کے حوالے سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں ان لوگوں سے اعراض ہی کرنا ہو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرمی کی بات کہا کرو۔ یعنی کہ کسی شخص نے ہم سے درخواست کی کہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دیجئے، ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں یا ہمیں اطمینان نہیں ہے اس کے اوپر، یوں کہہ لیجئے، تو اگر ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے تو اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، جھڑکنے سے منع کیا گیا۔ ابھی تم خود اس انتظار میں ہو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا تو تم کسی کی ہیلپ کرو گے، اس کی مدد کرو گے، تو اگر ابھی موقع نہیں ہے تو اچھی طرح معافی تلافی کر لو، نرمی کی بات کرو، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک باندھ کر نہ رکھو، مراد کنجوسی نہ کرو، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر ملامت زدہ ہو کر اور حسرت زدہ ہو کر رہ جاؤ۔ یہ بڑی خوبصورت بیلنسڈ تعلیم ہے ہمارے دین کی، اس لیے کہ نیکی کا جذبہ بھی بسا اوقات حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ مال انسان خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، جذبہ بڑا عمدہ ہے، لیکن کبھی یہ حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو بڑی متوازن تعلیم دی، نہ تو اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی پر بھی خرچ نہ کرو، اور نہ اتنی فراغ دلی پر آ جاؤ کہ سارا ہی دے ڈالو، پھر تمہیں خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت پیش آ جائے گی۔ تو یہ ہے اعتدال پسندی کا رویہ جو دین نے دیا۔ آدمی اپنی ضروریات پر خرچ کرے، اپنے زیر کفالت لوگوں پر بھی خرچ کرے، اور جو بھی غریب لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان کی مدد کی بھی کوشش کرے، لیکن درمیانہ راستہ ہمارے دین نے عطا فرمایا۔ یہ ماڈریشن ہے، یہ ماڈریٹ پروسیس ہے، یہ ایک ماڈریٹ وے ہے جو ہمارے دین نے عطا فرمایا۔ اعتدال کا رویہ، نہ انتہائی کنجوس بن جاؤ، نہ بالکل ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اور مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ اعتدال پسندی کی روش یہ زندگی کے تمام امور میں درکار ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کیا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو یہ معیشت کے اعتبار سے بھی تعلیم، اس کے علاوہ عبادات میں بھی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی ہمارے دین نے تلقین فرمائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک باندھ کر نہ رکھو، مراد کنجوسی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بس تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، ڈیو میجر عطا فرماتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ایک تسلی دی گئی ہے اصل میں اللہ کی طرف سے۔ بس اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ جس سے مجھ سے سوال کیا میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اور یہ اس کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے۔ اب انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں، دل چاہتا ہے کسی کی مدد کرنے کا، جذبہ بڑا نیک ہے، بڑا عمدہ ہے، لیکن وسائل نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی کسی کے حالات بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ جس کا چاہے گا رزق کشادہ فرما دے گا، جس کو چاہے گا نپا تلا عطا فرمائے گا۔ تمہارا کام یہ کہ تم جتنا کر سکتے ہو کہ کسی کی ہیلپ کر لو، جتنی اللہ نے استطاعت تمہیں عطا فرمائی۔ حالات بدل دینا یہ تمہارے اختیار میں نہ ہے، نہ تم سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ مزید سوشل گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں، معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یاد کر لیجئے کہ یہ وہی ہدایات ہیں
کہ جو تورات میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ انہی تورات کے 10 احکامات کا خلاصہ ہے جو قرآن حکیم میں اس مقام پر آیا ہے۔ اب قتل اولاد کے حوالے سے جو تاریخ میں گمراہی رہی ہے انسانیت میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں گمراہی رہی ہے، یہ جرم انسانیت نے بار بار کیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس جرم میں مبتلا تھے، اس سے پہلے بھی نسل انسانی میں یہ گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے۔ فرمایا ان کی رزق کی ذمہ داری بھی اور تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں، ہر چلنے پھرنے والا جانور اللہ ہی اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 21 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے پاس تو بے شمار خزانے ہیں، تھوڑا ہی ہے جو اللہ نے زمین والوں کو عطا کیا ان کی ضرورت کے مطابق، ورنہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو قتل اولاد مفلسی کے ڈر کی وجہ سے یہ اللہ کی رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کا نعرہ ہے اور بغاوت اللہ کے خلاف۔ اس ڈر سے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے، امریکہ میں صرف 31 سال میں 1973 سے لے کے 2004 تک 46 ملین کیسز ابارشنز کے ریکارڈ کیے گئے، 4 کروڑ 60 لاکھ اسقاط حمل کے کیسز وہاں ریکارڈ ہوئے۔ اور ہمارے فقہاء نے بات بیان کی ہے کہ جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے 4 مہینے کا پروسیس ہے، ماں کے بطن میں اب روح بھی پھونک دی جاتی ہے بچے کے اندر جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسقاط حمل کرائے تو یہ قتل کے مترادف ہے، اور اس پر سزا کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے خلاف بغاوت انسانیت کی۔ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم رزق دے دیں، تمہیں بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں۔ جب تم اپنی ماں کے بطن میں تھے تمہیں کس نے رزق عطا کیا؟ ایک ایک بچہ جب اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس کو رزق کون عطا کرتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو جب وہ بچہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آ جائے گا جہاں زمین پہ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو کیا اللہ اس کی رزق کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ اصل توجہ ہونی چاہیے باطل نظام کی طرف، جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، نہ کہ یہ کہ نسل انسانی کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، پیدا ہونے والے بچوں کو مارنے کی کوشش کی جائے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اب حرمت آبرو کا ذکر آ رہا ہے، زنا کی روک تھام کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ دیکھیے قتل اولاد کے بعد زنا کا ذکر آیا۔ اللہ بھی اللہ ہے، اس کی کتاب ابد الآباد کے لیے کلام ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، فیملی پلاننگ کے نت نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کسی عورت کو کسی مرد کو خوف ہی نہیں ہے زنا کرنے کے حوالے سے۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے بچہ پیدا ہو جائے گا تو الزام لگے گا، سزا ملے گی، بدنامی ہوگی۔ اب یہ فیملی پلاننگ کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے، اور اسقاط حمل کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے ایجاد ہوئے، تو زنا بھی عام ہو گیا اس سے زیادہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے زنا کو اس کے بعد نقل کیا ہے قتل اولاد کی۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہے زنا جس کو لوگ زنا سمجھتے ہیں، ایک زنا کے کچھ اور پہلو ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے مسلم شریف کی روایت میں۔ آپ نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے،
کان بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے۔ وہ جو عمل ہے فائنلی زنا کا، اس طرف لے جانے والے تمام ذرائع اگر انسان اس میں ملوث ہو گیا تو گویا یہ زنا کر رہا ہے۔ اتنے بچاؤ کے راستے ہمیں دیے ہیں شریعت نے، قریب بھی نہ جاؤ زنا کے۔ ہر وہ شے جو زنا کے عمل کی طرف لے جانے والی ہو اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی کہ انسان کی عزت اور آبرو بہت اہم ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ پھر ایک عورت کے ذریعے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی احکامات اس پر شریعت کے لاگو ہوں گے، وراثت کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، نسب کے معاملات کے حوالے سے، محرم نامحرم کے حوالے سے، ان سب کا خیال رکھا ہے شریعت نے، اور تمام وہ راستے جو زنا کی طرف لے جانے والے سب پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ نمبر 1 نوٹ فرمائیے، دین نے مخلوط محافل پر پابندی لگا دی۔ عورت کے لیے الگ دائرہ کار، مردوں کے لیے الگ دائرہ کار، ان کے محافل الگ ہوں گی۔ نمبر 2، آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ سورہ النور آیت نمبر 30 اور سورہ النور آیت 31 میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ پھر حجاب کا حکم ہے ہمارے دین میں۔ عورت اگر نامحرم مرد کے سامنے جائے تو پورا جسم بھی اس کا ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو۔ یہ تفصیل آئی ہے سورۃ الاحزاب آیت 53 اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ ہاں، عورت اپنے گھر میں ہے، اپنے محرم مردوں کے سامنے کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ چادر اوڑھ لے، سر اس میں ڈھانپ لے، چہرہ وہ کھول سکتی ہے۔ یہ تفصیل آئی ہے سورۃ النور آیت 31 اور احادیث مبارکہ میں۔ تو ستر اور حجاب کے احکامات دیے۔ ایک عورت محرم مردوں کے سامنے کس طرح آ سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے جائے گی تو کیا رویہ ہوگا، یہ تفاصیل بیان کی گئی۔ نمبر 3، دین نے نکاح کو آسان کر دیا۔ اتنا آسان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر کسی تشہیر کے نکاح آرام سے ہو جایا کرتا تھا، اس میں خرچہ بھی کم ہوا کرتا تھا۔ نمبر 4، وہ تمام ذرائع جو لے جا سکتے ہیں زنا کے ارتکاب کی طرف، موسیقی کا سننا ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں جس میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ ناولز ہیں، وہ میگزینز ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو دیکھنے کے بعد جنسی جذبات بھڑکتے ہیں انسان کے، سب پر پابندی ہے۔ اور نمبر 5، زنا کی سزا مقرر کر دی گئی۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 کی روشنی میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ سب کچھ نوٹ فرمائیے اس لیے کہ ایک عورت کی عصمت، اس کی شرم و حیا بھی محفوظ رہے، اور مردوں کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کا سامان ہو سکے، معاشرے میں اچھے جذبات پروان چڑھ سکیں، ایک پاکیزہ سوسائٹی قائم ہو سکے۔ ان کے لیے یہ احکامات دیے گئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں رہتا، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں رہتا، اولاد کس مرد سے پیدا ہوئی کچھ نہیں پتا، اولاد کی پرورش کی طرح توجہ نہیں رہتی جب پتہ ہی نہیں کہ اولاد کس کی، خاندان کے خاندان برباد۔ آج وہ معاشرہ جو اللہ کی تعلیمات سے دور ہے، وہاں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ امریکہ کے صدر کو اب کہنا پڑ رہا ہے کہ میرج میرج میرج، خدا کے واسطے شادیاں کر لو۔ فرانس میں طلاق کی شرح ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ کوئی نکاح ہی نہیں کرتا ہے وہاں پر۔ ریسنٹ پاسٹ میں 10 سال کے بعد ایک نکاح منعقد ہوا پیرس میں، تو پادریوں کو بھی تعجب ہوا کہ کوئی نکاح کرنے آ گیا ہمارے پاس، معاذ اللہ۔ یہ فطرت سے بغاوت، یہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس نے پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائی۔ اب یہ اختیار ہمارا ہے کہ ہم ڈیوائن ورژن کو قبول کریں، جس میں ایک عورت کی شرم و حیا کی حفاظت ہے، اس کے مقام کو بڑھایا گیا ہے، اس کو کھلونا بننے سے بچایا گیا ہے، یا ہم اس تہذیب کو پسند کر لیں، نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے، نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے، اور نظام برباد ہو چکا ہے۔ اللہ میں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زنا کی ہر قسم کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب حرمت آبرو کے بعد حرمت جان، انسان کی جان کتنی اہم ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حرام دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، محترم کے معنی میں، سیکریٹ کے معنی میں۔ مسجد حرام وہ مسجد جس کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور جب کہا جائے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، مراد پروہیبیشن، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں انسانی جان کے احترام کا ذکر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ چند مقامات شریعت نے بتائے کہ جہاں کسی کو قتل کیا جائے گا، وہ 6 مقامات ہیں۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے ورثاء اس کو چاہے تو معاف کر دیں۔ نمبر 2، وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ ہو کر میدان جنگ میں آ چکا ہے، میدان جنگ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، مرتد جو دین سے پھر جائے، دین اس نے قبول کیا تھا، اس کے بعد دین کی کسی بات کا، بنیادی بات کا انکار کر کے دین سے پھر جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 4، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور سزا اس کا نفاذ ہوگا۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ نمبر 5، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا جبکہ جرم ثابت ہو جائے۔ اور نمبر 6، اسلامی حکومت کا باغی یا اسلامی ریاست میں رہزنی کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، فساد کرنے والے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 میں چند سزائیں بیان کی گئیں، اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ 6 مقامات ہیں کہ جو حق کے ساتھ قتل ہیں، کہ یہاں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلومی میں مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار دیا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس حد سے نہ بڑھو قتل میں۔ مراد یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اتھارٹی نہ کسی گورنمنٹ کی ہے نہ کسی ادارے کی ہے کہ قاتل کو معاف کریں، صرف مقتول کے ورثاء جو اس کی ہیئرز ہیں وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، پس قتل میں حد سے نہ بڑھو۔ مراد یہ ہے کہ اگر ورثاء نے معاف کر دیا ہے تو قاتل کو دیت ادا کرنی ہوگی، خوب بہا ادا کرنا ہوگا۔ قاتل نے خوب بہا ادا کر دیا اور اب بھی ورثاء میں کوئی انتقام کے جذبات ہیں یا اس کو مارنے کے در پہ ہیں، تو یہ ورثاء کی جانب سے زیادتی ہو گئی۔ اور اگر قاتل کو معاف تو کر دیا ورثاء نے اور وہ خوب بہا ادا نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے گی، دونوں کو منع کیا گیا۔ فلا یسرف فی القتل، پس حد سے نہ بڑھو قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ یعنی مقتول کے ورثاء کو جو یہ اختیار دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد دی گئی ہے۔ اس کے بعد حرمت مال کا ذکر آ رہا ہے، مال کی حفاظت کے ضمن میں یتیموں کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں ہم یتیموں کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم کے بال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ اگر یتیم ابھی چھوٹا ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی کفالت کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے تب اس کا مال اس کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد، اس میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں جنت میں اس طرح ہوں گے ایک ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان کیا کسی یتیم کی کفالت کا۔ اللہ ہمیں بھی کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو،
ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال ضرور ہوگا۔ اب یہ بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی معاہدات اور وعدوں کے حوالے سے۔ نوٹ فرمائیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں بھی ذکر آ چکا ہے، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بخاری اور مسلم شریف میں، آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وعدہ جب بھی کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہقی شریف میں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ وعدہ اتنا اہم ہے ہمارے دین میں۔ وعدہ اللہ سے بھی ہے ہمارا، اس کے رب ہونے کا ہم نے اقرار کیا سورۃ الاعراف آیت 172 میں۔ اللہ نے ہماری جانوں مالوں کا سودا کر لیا، ہم پڑھ چکے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں۔ ہر بندہ جب بھی شعور کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اب پوری زندگی اسی کی اطاعت کرنی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ وعدہ اللہ سے بھی ہے پوری لائف ٹائم کا، زندگی بھر اس کی اطاعت کا۔ وعدے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کچھ ہمارے وعدے ایگریمنٹس ان رائٹنگ ہوتے ہیں، کمپنیز کے ایگریمنٹس ہیں، امپلائمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں، کارپوریشنز کے ایگریمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں، یہ ان رائٹنگ ہوتے ہیں۔ کچھ وعدے وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی ہم پر امپوز کرتی ہے، امپلائڈ ایگریمنٹس، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں کی پرورش کریں گے، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ پڑوسی کا خیال رکھے گا، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی۔ بتانے کی ضرورت نہیں، امپلائڈ ایگریمنٹس ہیں، آپ سے آپ سوسائٹی ہم پر لاگو کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کی پرورش نہ کریں تو سوسائٹی ان کو بری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچے ماں باپ کی خدمت نہ کریں تو سوسائٹی ان کو بری نگاہوں سے دیکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان کرے تو پریشان کرنے والے پڑوسی کو سوسائٹی بری نگاہوں سے دیکھتی۔ یہ بھی وعدے ہمارے، اور کچھ وعدے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ سے، اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ فلاں فلاں عبادات پر عمل کروں گا۔ تو وعدے اللہ سے بھی ہیں، وعدے بندوں سے بھی ہیں، امپلائڈ بھی ہیں، ریٹن بھی ہیں، اور وعدے اپنے آپ سے بھی ہیں۔ اس سب کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، جواب دینے قیامت کے دن اللہ کے حضور۔ سوچئے کتنی خوبصورت تعلیمات اللہ دے رہا ہے ہمیں۔ پوری سوسائٹی کے معاملات کسی نہ کسی عہد پر ہی، کسی نہ کسی ایگریمنٹ پر بیس کرتے ہیں۔ ان معاملات میں درستگی پیدا ہو جائے گی اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد معاشی معاملات کے حوالے سے اکنامک گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ کچھ چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، تو ناپ اور تول ٹھیک رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہ بہت اہم رہنمائی ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی اس مقام پر، معاشی معاملات کے حوالے سے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی تھی، وہ قوم برباد کر دی گئی تھی۔ تو ناپو تو ٹھیک طرح ناپو، تول کر دو تو ٹھیک طرح تول کر دو، اس کا انجام سب سے بہترین ہے۔ یہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں انگریزی میں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ کوئی تاجر، کوئی دکاندار جو تولنے میں ڈنڈی مار رہا ہے کبھی مارکیٹ میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور وہ غیر مسلم جو قرآن کو تو نہیں مانتے لیکن قرآن کے بعض اصولوں پر عمل کرتے ہیں، یورپ کے ممالک، بعض چیزیں اچھی ہیں ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، ان معاملات میں پکے ہیں۔ جو کوالٹی سیمپل میں دیتے ہیں وہی جو اسٹاک سپلائی کرتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے، ڈنڈی نہیں مارتے اس کے اندر، تو دنیا میں ان کی پھر پروڈکٹ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ یونیورسل گائیڈ لائنس ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر دور کے انسانوں کے لیے۔ ہم نے اختیار نہیں کی تو کسی اور کو اللہ نے اختیار کرنے کی توفیق دے دی۔ تو یہ اچھائی بہرحال ان لوگوں میں ہے، لیکن افسوس کہ وہ اللہ کے کلام سے دور ہیں، اور افسوس اس بات کا کہ کلام ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ نوٹ کیجئے
انسان کتنی ڈنڈی مار لے گا؟ 1 کلو کے اندر 1 چھٹاک بھر. لیکن قرآن سورہ المطففین کے آغاز میں کہتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. گویا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں تولنے کے وقت. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا اور دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. کیا یہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ایک بڑے عظیم دن میں ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو یہ چھوٹی سی ڈنڈی مار لینا ناپ تول کے اندر یہ گویا آخرت کو جھٹلانے کے برابر ہے. اتنا سخت یہ معاملہ ہے. مزید نوٹ کیجئے کہ یہ ناپ تول کا مسئلہ صرف معاشی معاملات کی حد تک نہیں، یہ پوری زندگی کا ایک اصول ہے جو قرآن نے دیا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی انسان جو اپنے لیے پسند کرے اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کی نفی فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ناپ تول کی کمی کا مسئلہ صرف ترازو کی حد تک نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام امور پر محیط ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. غور کیجئے کہ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، کسی کو شکایت ہی کسی سے نہ رہے. سارا فساد ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا معیار اپنے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نظریے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بڑی اہم رہنمائی قرآن کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ انقلابی بات ہے جو قرآن نے پیش کی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک سماعت اور بصارت اور عقل ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ قرآن ہے جس نے آگے روشنی انسانیت کو دی ہے. یہ کیا بے حقیقت باتیں تم نے اختیار کر رکھی ہیں؟ یہ کیا دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو؟ یہ کیا جنات کے افسانے تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان اوہام کے لیے، ان بے حقیقت باتوں کے لیے؟ نہیں. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ ہے سالڈ بات جو قرآن نے دی ہے. انلائٹمنٹ کی بات آج لوگ کرتے ہیں. قرآن نے روشنی عطا کی ہے، قرآن نے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی ہے. کوئی عقیدہ تمہارا اگر ہے دلیل ہونی چاہیے اس کے لیے تمہارے پاس. کوئی نظریہ تمہارے پاس ہے دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس اس کے لیے. کوئی عمل تمہارا ہے دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس اس کے لیے. اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ سماعت، یہ بصارت، یہ عقل، یہ فیکلٹیز اللہ نے عطا فرمائی، ان کے متعلق کوسچن ہوگا، سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آیا ان کو استعمال کر کے عقیدہ اختیار کیا کہ نہیں، آیا ان کو استعمال کر کے نظام ترتیب دیا کہ نہیں. یہ انقلابی بات ہے جو قرآن نے اس ماحول میں کہی جہاں لوگ ظن اور گمان کے اندر مبتلا تھے، ایسٹیمیٹس کی بات کرتے تھے، قیاس آرائیاں کرتے تھے. ہمارے لیے بھی رہنمائی یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہونی چاہیے. کوئی بدعات کا معاملہ، کوئی دین میں نئی نئی باتیں اختیار کرنے کا معاملہ، کوئی رسومات اختیار کرنے کا معاملہ نہ ہو، بلکہ سالڈ بات ہو کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا اس کی بنیاد پر ہمیں عقیدہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور اسی کی بنیاد پر ہمیں عمل بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے قرآن جس نے آ کر یہ انقلابی نظریہ انسانیت کے سامنے پیش کیا. مزید نوٹ فرمائیے، قرآن 2 قسم کے علم کی بات کرتا ہے. ایک ہم اپنی اس عقل و شعور کے ذریعے سے کچھ معلومات حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، دس از ایکوائرڈ نالج، وہ علم جو انسان اپنی محنت سے کما لے. لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس ایکوائرڈ نالج کو ریویلڈ نالج کے تابع ہونا چاہیے. قرآن نے ہمیں کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو علم الوحی اللہ نے عطا فرمایا اس کے تحت ان تمام فیکلٹیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور تمام علوم کو استعمال کرنا ہے. آج انسانیت کا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ایکوائرڈ نالج میں تو خوب عقل استعمال ہوئی، خوب صلاحیت استعمال ہوئی، اسپیس وار کے لیے انسان تیار ہو چکا ہے،
لیکن ریویلڈ نالج سے وہ دور ہے، آج وہیں سے دور ہو گیا۔ مغرب کا ایک فلاسفر کہتا ہے کہ ہم نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، ہم نے سمندر کے نیچے جا کے مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، لیکن زمین پر انسان بن کر انسان کی طرح زندگی کیسے گزاری جاتی ہے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ المیہ یہ ہے، عقل استعمال کی ہے، خوب استعمال کی ہے، لیکن وحی الہی سے ہٹ کر، تبھی تباہی اور بربادی ہے۔ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، یہ کیا ترقی ہے کہ جتنی یہ بڑھ رہی ہے اتنا ظلم بڑھ رہا ہے، اتنی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اتنی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ تباہی ہے کہ آج سارا عقل و شعور جو انسان نے استعمال کیا وہ وحی کے بغیر استعمال کیا۔ جس دن وہ وحی کے تابع ہو جائے گا یہ دنیا ہمارے لیے گویا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، بے شک تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکو گے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ تکبر سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس پر جنت حرام ہے۔ یہ تکبر صرف اللہ کے لیے روا ہے، المتکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور یہاں بڑے لطیف انداز میں قرآن نے کہا، انسان کتنے ہی اکڑ کے پیر مار کر چل رہے، کیا وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا ہی اونچا ہو کر اکڑنے کی کوشش کرے، کیا وہ پہاڑ سے اوپر جا سکتا ہے؟ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تمام سوشل گائیڈ لائنز عطا کر دی گئیں، کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ باتوں سے منع کیا گیا، تکبر نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو۔ تو جو کرنے کے احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا یہ برا ہے، جن باتوں سے منع کیا گیا ان کو کرنا یہ برا ہے۔ اس کو مجموعی اعتبار سے کہا گیا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کی برائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم بھی ہمیں حکمت سکھاتا ہے، دانش مندی کی باتیں بتاتا ہے۔ جو اللہ نے احکامات دیے اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے، خود قرآن نے اس مقام پر کہا۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کے حکم کی ایک حکمت قرآن نے خود بیان کی تاکہ میری یاد قائم ہو جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 روزے کے حوالے سے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ روزے کی حکمت ہے، وزڈم اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 103 اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کے دلوں کو بھی پاک فرما دے۔ مال کی محبت نکلے گی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوگا تو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حکمت اور وزڈم جو احکامات کی ہے خود قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور دھکیلے ہوئے بنا کر۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہیں چن لیا تمہارے اپنے بیٹوں کے لیے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم بہت بڑا بول بولتے ہو۔ یہ شرک کی نفی کر دی گئی۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اس کی نفی کی گئی۔ نوٹ فرمائیے یہ سوشل گائیڈ لائنز کا بیان مکمل ہوا۔ تورات کے احکامات 10 احکامات کا خلاصہ جو قرآن نے دیا وہ مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 3 کے آغاز میں اور رکوع نمبر 2 کے اختتام پر بھی توحید کا بیان، اور رکوع نمبر 4 کے اختتام پر بھی توحید کا بیان۔ گویا توحید ایک زندہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان صرف اس کو مانے نہ
بلکہ اس کی بنیاد پر ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک زندہ قوت ہے توحید۔ اللہ ہمیں اپنے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کے تقاضوں کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ کی تسبیح ہر شے بیان کر رہی ہے، اس کا ذکر ہے۔ منکرین کے متعلق ذکر ہے کہ ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحت کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس نے ان میں اضافہ نہیں کیا مگر نفرت کا۔ مراد ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو رہا ہے، جو مخالفین جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر جیسے وہ کہتے ہیں اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے جو وہ کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، تو اس کے متعلق یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو باقی جھوٹے معبود بھی کوشش کرتے کہ ان کو پوری کائنات کا اختیار مل جاتا، تو یہ نظام برباد ہو جاتا۔ لیکن اس نظام میں جو آرگنائزیشن ہے، جو نظم ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ، واللہ اس سے پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور بہت برتر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ بردبار ہے، تحمل فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ پوری کائنات اللہ کی توحید کی دلیل پیش کر رہی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی معرفت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام اپنے حال سے تمہارے سامنے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ اور ہاں، ہر شے کو اللہ نے ایک زبان عطا کی ہے اور وہ اس زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے ایک وضاحت کی ہے سورہ صاد آیت نمبر 19 میں کہ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں دی، چھین لی ان سے وہ صلاحیت۔ یہ بدترین سزا اللہ کی طرف سے، جانتے بوجھتے کو انکار کرے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنے رب واحد کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو توحید پسند نہیں آ رہی ہے۔ نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں۔ اذ يستمعون الیک، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں۔ اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے الفاظ اختیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے انہوں نے آپ پر کیسی مثالیں چسپاں کی ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ یہ مشرکین کا بیان آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب پر دل کی گہرائیوں سے ایمان عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔